ہے. یہ فواد کا بھائی ہے اور اس کے سر سے ابھی تک خون روا ہے. اور یہ کسٹوڈیل ٹارچر ہوا ہے. کسٹڈی میں لینے کے بعد اس کو مارا ہے. اور یہ اس کی بیگم بیٹھی ہوئی ہے میرے ساتھ, اس کی بیٹیاں آئی ہوئی ہیں. تو یہ پاکستان میں میسج دیا جا رہا ہے, پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر عزت ہے تو صرف ان کی جو ہم سے تنخواہ لیتے ہیں ان کی عزت ہے. ہم جو تنخواہ کے لیے ٹیکس دیتے ہیں ہماری کوئی عزت نہیں ہے. اور جو تحفظ ہے سارے کا سارا وہ سرکاری خرچ پہ اونچی دیواروں کے پیچھے بیٹھ کے سازشیں کرنے والوں کو حاصل ہے. ہم جو سڑک پہ ہوتے ہیں اللہ کے علاوہ ہم تحفظ کسی سے مانگتے بھی نہیں ہیں. ہم روز آتے ہیں, روز باہر ہوتے ہیں, روز ہر طرح کے حالات کا سامنا کرتے ہیں. اس لیے میں پورے پاکستان کے وکیلوں کو, بار ایسوسیشنز درجن سے زیادہ یہاں موجود ہیں میرے پیچھے, بار کونسل کے نمائندے بھی میرے پیچھے موجود ہیں, سپریم کورٹ بار اس کو کنڈیم کر چکی ہے. ہم سب مل کے انشاءاللہ العزیز پاکستان میں آئین کو آزاد کرائیں گے. جس سرزمین بے آئین ہے, میں نہیں مانتا کہ ملک میں کوئی آئین ہے. آئین ہو تو دنیا کا ملک بتائیں جہاں لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن ایک ہی پارٹی کے ہوں. وہ کہتا ہے میں ٹکٹ مانگوں گا, وہ کہتا ہے میں ٹکٹ دوں گا, وہ لوٹا بنتا ہے اور اسمبلی چل رہی. یہ اسمبلی ہے, یہ مذاق بھی نہیں ہے, یہ شغل بھی نہیں ہے. اور گورنر, 2 گورنر آئین توڑ رہے ہیں مسلسل. جو کیس بنا تھا جنرل مشرف کے خلاف وہ کیا تھا؟ اس نے ایک سیاسی جج ہٹا دیا, یہ کیس تھا. اس نے کوئی آئین کو یوں نہیں کیا, اس کو انہوں نے ووٹ دیے تھے سب نے. اس کے خلاف جج ہٹانے کا کیس تھا. یہاں بیٹھ کے گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اگر گورنر الیکشن کا اعلان نہیں کریں گے تو کیا ہوگا. تو یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے جج ہٹاؤ گے تو تمہیں پھانسی کی سزا ملے گی؟ آئین کے آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. دونوں گورنر آئین توڑ رہے ہیں, قوم کو بغاوت پہ آمادہ کر رہے ہیں. لیکن ہم آئین کے نیچے, قانون کے نیچے اس وقت جو جذبات ہیں لوگوں کے اور یوتھ کے, ان کے اور پاکستان کی سلامتی کے درمیان ایک آدمی ہے جو اس کا تحفظ کر رہا ہے, عمران خان ہے. درمیان میں سے عمران خان زندہ باد. سوال کی لیڈی اٹ از ان دی پروسیس, چیلنج ہوگا پروسیس میں. اچھا یہ بتائیے, آپ چودھری کی وجہ سے آپ سے ملنے دیا گیا تھا, اس کے علاوہ بھی کہیں اور ابھی کیا کہیں نہیں ملنے دیا گیا؟ سن لیں, میں جواب دیتا ہوں, مجھے کنڈکٹ کرنے دیں. آپ نے سوال کر لیا. وکیلوں کو بھی نہیں ملنے دیا گیا. تحریری درخواست پرسوں سے عدالت میں پڑی ہوئی ہے. میں نے آج جج صاحب سے 3 دفعہ استدعا کی ہے. میں نے کہا جج صاحب آئین کا آرٹیکل 10A پڑھیں. میں نے ساتھ کہا جو جرنیل پکڑا جاتا ہے وکیل کے پاس آتا ہے, جو جج پکڑا جاتا ہے وکیل کے پاس آتا ہے, جو جرنلسٹ پکڑا جاتا ہے وکیل کے پاس آتا ہے. میں نے کہا بدماش بھی آتا ہے اور شریف بھی آتا ہے. وہ والا شریف نہیں میں کہہ رہا, وہ بھی آتا ہے ہمارے پاس. آپ ہم سے ملنے ہی نہیں دیتے. جو میرا کلائنٹ ہے, مجھے صبح 7:30 بجے پتہ لگتا ہے کہ لا رہے ہیں فواد کو. مجھے فیصل نے بتایا فون کر کے. آئی واز آن دی وے فرام لاہور, یہاں آ رہا تھا اور میں اٹھ کے بھاگے یہاں پہ پہنچتا ہوں. تو یہ عدلیہ پہ بھی مذاق ہے کہ باقیوں کے لیے جج بیٹھے 9 بجے اور فواد کے لیے کس وقت عدالتیں کھلیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بار کی آزادی ہے, اس کے اوپر حملہ ہے. یہ انصاف کی آزادی کے اوپر حملہ ہے. یہ آئین کے اوپر. آئین تو اب یہ آئین معطل ہے. اگر ہے تو پھر تقریر سے ایٹمی ریاست کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ تقریریں لندن میں بیٹھے ہوئے 2 جو مفرور ہیں ان سے خوفناک کوئی تقریر کر سکتا ہے؟ اور ہم نے کہا کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں بھائی تمہیں پیسے دیتے ہیں اربوں روپے. اب جس پارٹی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ کے خلاف الیکشن کمیشن کرمنل کیس میں مدعی بن گیا ہے, وہ انصاف کر سکتا ہے؟ آپ بتائیں مجھے. وہ پارٹی پہلے ہی بن گیا. پارٹی کہاں بنا ہے؟ سول دعوے میں نہیں. ایسی
FIR कटवाई है जिसमें जो बगावत है, सेडिशन है और उसमें उम्र कैद है। वो FIR कटवाने के वाला कल मुझे कहे आपके खिलाफ कोई मुद्दई हो और वो कहे मैं आपसे इंसाफ करूंगा, आप मानेंगे? नहीं मानेंगे। डॉक्टर साहब, एक ऐसा सिस्टम कि जिस पर PTI कदम एतबार का इजहार कर चुकी है, पंजाब की कैबिनेट हो, केयरटेकर CM हो या फिर इलेक्शन कमीशन हो, इसमें आप लोग इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? हम इलेक्शन ऐसे लड़ेंगे जैसे हमने लड़ा था इलेक्शन जिमनी। इलेक्शन हमारा जब भी होगा हम इनका धड़न तख्ता कर देंगे। मैं एक बात, आपने सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट किया, इलेक्शन कमीशन की एक साबिक मेंबर को काबीना में KP में शामिल किया गया है। मतलब क्या मतलब निकालते हैं? एक ही मतलब निकलता है ना कि जब आप खिदमत करेंगे तो आपको ओहदे मिलेंगे, और जो झुकने वाले हैं उनको, जो पंजाब के अंदर जिसको दाखिला का महकमा दिया गया है, वो आप कभी देखें कि वो इतने से कुर्सी के आगे इस तरह झुका हुआ है कि वो कमान बन गया, तीर जितना उसका कद है। कोई शर्म करो यार, किन लोगों को ला रहे हो और लोगों को कह रहे हो ये केयर टेकर है। ये केयर टेकर नहीं है, बेसिकली ये म्यूजिकल चेयर के चेयर टेकर है, चेयर इनको नहीं मिल रहा। अच्छा डॉक्टर साहब, सदारती रेफरेंस की बात आप कर रहे थे, तो क्या ये प्रपोजल है सिर्फ या इसको अमली तौर पर भी आगे जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के सदारती खिलाफ? रेफरेंस नहीं है, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो 209 है उसमें कोई आदमी भी जाके फाइल कर सकता है। मैंने पार्टी को एडवाइस किया है कि ये रेफरेंस बनता है, इसलिए कि जब वो ये कहते हैं कि पर्चा हम उस दफा के तहत कराएंगे जो फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है, इसका मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन अपने आप को वफाकी हुकूमत का हिस्सा समझती है। 218(3) में वो सिर्फ इलेक्शन करा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।